السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، جب وہ فیصلہ کر دیں اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، امراً کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار، من امرہم، ان کے کام میں، ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو البتہ گمراہی میں جا پڑا، صریح گمراہی میں۔ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس پیغام کو نامنظور کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کرنا منع قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام کیا ہے اس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا اس پر، روکے رکھ علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈر اللہ سے، وتخفی، اور آپ چھپاتے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، ما اللہ مبدیہ، جو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، وتخشی الناس، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، واللہ احق، اور اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ تم اس سے ڈرو۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت، زوجنا، کہا ہم نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر چکیں ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے نکاح میں آئیں تو میاں بیوی کے مزاج میں موافقت نہ ہوئی،
آئے روز جھگڑا ہوتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے کہ ان روزانہ کے جھگڑوں سے تو بہتر ہے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے کہ زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، جہاں تک ہو سکے نبھا کرنے کی کوشش کرو، اور طلاق دینے کا خیال چھوڑو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو زینب نے اپنی مرضی کے خلاف میرے کہنے سے آزاد شدہ غلام سے نکاح منظور کیا تھا، پھر طلاق کے بعد اسے دوسرا صدمہ ہوگا اور کہیں ساری زندگی ایک آزاد شدہ غلام کی متعلقہ ہی کہلا کر نہ بسر کرنی پڑے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر ناچار ہو کر زید چھوڑ ہی دیں گے تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں۔ میرا اس سے نکاح کر لینا ایک قسم کی معذرت ہوگا، اگر زید نے نہ نبھایا تو نہ صحیح میں تمہیں نبھاؤں گا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندیشہ ہوا کہ مخالفین کہیں یہ جھوٹے چرچے کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اس طریقے کی باتیں ذہن میں آتی رہیں۔ لیکن وحی الہی کی تعمیل میں حضرت زید کے طلاق دینے اور عدت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما لیا۔ لیکن منافقین اور یہود مشرکین کے اعتراضات کا طوفان تو اٹھا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی انہوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرتی زندگی میں بھی اور معاملات میں بھی اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔